والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ آمنت باللہ وبرسولہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، آج کی اس مختصر گفتگو میں میں میلاد شریف کے موقع پر جو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جھنڈے لگاتے ہیں، میلاد شریف کے موضوع پر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے مومنین میں اپنا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا یہ احسان مومنین پر ہے، تو اب کسی اور کو مومن مانا جائے یا نہ مانا جائے، جس باپ کی پشت میں میرے نبی کا نور اللہ نے بھیجا، جس ماں کے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو منتقل کیا، اس والدین کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی نبی ایمان والوں میں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اب وہ صحابہ کرام جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، حضور کی قیادت میں جہاد کیے، حضور کی امامت میں نمازیں ادا کی، حضور کے ساتھ غزوات و سرایا میں حصہ لیا، اپنی جانی مالی بدنی قربانیاں رسول اللہ کے لیے پیش کی، ان صحابہ کے ایمان میں جن میں مصطفیٰ رہے ان کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی نبی ایمان والا۔ تیسری بات، وہ ازواج مطہرات جو میرے اور آپ کے آقا کے نکاح میں آئیں، حرم مصطفیٰ میں رہی، ان ازواج مطہرات کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے نبی بھیجا ہی ایمان والوں میں ہے، تو ان ازواج مطہرات کے ایمان میں شک کرنے والا تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جن پاکیزہ ازواج کو اللہ نے مصطفیٰ کے حرم کے لیے منتخب فرما دیا۔ اللہ نے نبی مومنوں میں بھیجا ہے۔ اور چوتھے وہ غلام جو کہتے ہیں نبی ہماری طرف آئے ہیں، نبی ہماری جان تو ہم سے دور ہو سکتی ہے لیکن ہمارا نبی ہم سے دور نہیں ہو سکتا، اس لیے ان غلاموں کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ وہ غلام جو آمد مصطفیٰ پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، جو مصطفیٰ کی آمد پر لائٹنگ لگا کر، جھنڈے لگا کر مصطفیٰ کے ترانے گا رہے ہیں، درود و سلام کے وظیفے پڑھ رہے ہیں، آقا کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آج بھی ہمارے آقا ہم میں موجود ہیں، ہمارا ایمان اور مصطفیٰ کے فیض کی برکت سے ہے، نکاح مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ ان غلاموں کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی
नबी ईमान वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं मोमिनो खुशियां मनाओ, तकरीब वाला रब्बे सल्लम गुनगुनाओ, तकरीब वाला गया। अब हुजूर की आमद पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बत्न अक़दस से मक्का पाक में पैदा हुए। सुबह के वक्त जब अंधेरे जा रहे थे और नूर आ रहा था। सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत का दिन है। आइए अल मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस की किताब उठाएं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुम आप फरमाते हैं, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में हदीस नकल की, फरमाया हुजूर की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन मक्का पाक में हुई है। सुभान अल्लाह। सीरत इब्न हशाम सीरत पर सहाबा और ताबईन के दौर में लिखी गई किताब, सीरत की सबसे पहली किताब सीरत इब्न हशाम, उसमें मौजूद है हुजूर की विलादत बासआदत पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। सुभान अल्लाह। आइए अल्लामा इब्न जरीर तबरी जो तफसीर हदीस और तारीख के इमाम हैं, अल्लामा इब्न जरीर तबरी जिनका विसाल 310 हिजरी में हुआ, आप तारीख तबरी में फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन हुई। सुभान अल्लाह। आइए अल्लामा इब्न खल्दून जो तारीख के इमाम हैं, उन्होंने तारीख इब्न खल्दून में फरमाया हुजूर की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुई। सुभान अल्लाह। अब इन अकाबरीन इस्लाम, इन असातीन इस्लाम के फरमूदात और सहाबाए किराम के इन फरामीन के मुकाबले में कुछ लोग कहते हैं नबी 9 को पैदा हुए, हम कहते हैं हमारा इख्तिलाफ तुमसे न सही, लेकिन तुम 9 को खुशी कर लिया करो, हमें तुम्हारा वो भी कबूल है, लेकिन तुमने 9 का कौल लिया कहां से है? दावा है कि हम हर बात कुरान और हदीस से करते हैं। कुरान की किस आयत में है कि नबी 9 को पैदा हुए, किस हदीस में है कि नबी 9 को पैदा हुए? अरे कुरान की कोई आयत, नबी की कोई हदीस सही ना सही, ज़ईफ हदीस ही हो जिसमें यह हो कि नबी 9 को पैदा हुए हैं। अगर 1,40,000 सहाबा से किसी एक सहाबी का कौल कि नबी 9 को पैदा हुए ना कुरान से निकलेगा, ना हदीस से मिलेगा, ना सहाबा के अकवाल से साबित होगा। कोई माँ का लाल मशरिक की बजाय सूरज मगरिब से तलू हो सकता है, लेकिन कुरान, हदीस और अकवाल सहाबा से 9 विलादत का कौल पेश नहीं कर सकता। आगे अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, अल मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस की किताब है, आमना के लाल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन। अब 9 का कौल लिया कहां से है? महमूद पाशा जो मिस्र का बाशिंदा था, उसने सितारों से तारीख बताई में तौकीद सितारों नजूम के जरिए कि फला सितारा फला हो, तो 1200 साल 1250 साल की तारीख में जब हुजूर की विलादत हुई उस दिन 9 थी, 12 नहीं थी। अरे महमूद पाशा कौन था? वो सितारों का इल्म जानने वाला एक नजूमी था। जाओ तुम्हें दावा कुरान हदीस का करना और नजूमी के कौल पर अमल करना मुबारक, हमें नजूमी के मुकाबले में नबी के सहाबा और अकाबरीन इस्लाम पे के पीछे चलना मुबारक। अब कहते हैं अगर नबी पैदा 9 को हुए तो विसाल भी 9, पैदा 12 को हुए तो विसाल भी 12 को हुआ। हमारे पास सिक्का दलाइल हैं, हुजूर का विसाल
یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ آئیے سیرت ابن حشام اٹھائیں، طبقات ابن سعد اٹھائیں، علامہ ابن جریر کی تاریخ طبری اور تفسیر جامع البیان اٹھائیں۔ آئیے اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ اٹھائیں۔ ان تمام نے علامہ ابن کثیر نے فرمایا، علامہ ابن جریر طبری نے فرمایا کہ حضور کا وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ آئیے امام فخر الدین رازی جن کا وصال 606 ہجری میں آج سے 835 سال پہلے ہوا، علامہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ نمبر 139 مطبوعہ بیروت میں آپ فرماتے ہیں حضور کی وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ آئیے شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی وہ 855 ہجری میں آج سے تقریباً 600 سال پہلے آپ کا وصال ہوا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں حضور کا وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ آئیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ آپ نے تفسیر مظہری میں فرمایا، امام جلال الدین سیوطی نے الدر منصور تفسیر میں فرمایا سرکار کا یوم وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ آئیے معارف القرآن میں مفتی شفیع دیوبندی دارالعلوم کراچی کا محتمل اس نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا، اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں لکھا حضور کا یوم وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ آئیے اشرف علی تھانوی دیوبندی نے نشر التیم میں لکھا حضور کا یوم وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ آئیے ادریس قادری دیوبندی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا سرکار کا یوم وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ آئیے سلیمان ندوی نے رحمت عالم میں لکھا سرکار کا یوم وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ پتہ چلا سرکار کا یوم وصال ہمارے پاس سکہ محدثین مفسرین سیرت نگار مؤرخین دیوبندی اور غیر مقلدین کے مستند علماء کی کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں، جس میں فتح البیان میں نواب صدیق حسن کا بھوپالی نے اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھا سرکار کا وصال یکم یا دو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یوم وصال 12 کو اجماع ہے یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ جہالت کی دلیل ہے، یہ اکابرین سے دوری کی دلیل ہے، یہ تفسیر حدیث تاریخ سے اللہ علمی کی دلیل ہے۔ آمنہ کے لال پیدا 12 کو ہوئے ہیں، وصال یکم یا دو کو ہوا ہے، لیکن سن لو ہم تو آج بھی آمنہ کے لال کو زندہ مانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک اللہ کے کل نبی زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء، امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا مسلم حدیث نقل فرمائی، امام بہقی نے اپنی کتاب حیات الانبیاء میں حدیث نقل کی، امام جلال الدین سیوطی نے الانباء الازکیاء فی حیات الانبیاء میں نقل کی۔